بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا کیا بیان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و غم اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور باکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پاؤں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس بھی پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی اور فارفنگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگے، کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے، جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات و بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے، تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اللہ والوں کا حال کوننے والی بجلی کی مانند ہیں،
ایک دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام مسوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفہ کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراق کی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا یہ حال تھا۔ اس پورے واقعے سے خاص طور پر ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا، ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ وہ کشف استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کی کیفیات و احوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسب و اہل ہیں، جن پر خود یہ احوال و کیفیات طاری ہوئی ہوتی ہیں، اور اس حال کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبہ کے ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی اور انجلائے قلبی پیدا ہو جائے۔ سلطان تصوف حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایہ پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا، بلکہ دل کے سپارے کو پڑھو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ مگر اس دور نفسیانیت میں جب کہ تصوف کے علم اور برادروں نے اپنی بے عملی سے تصوف کو مضبوط و مستحکم محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور محض جھاڑ پھونک اور پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہے ہیں، اور خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی تاش و خراش کے پوشاکوں اور تسبیح و عصا کو معیار بنا رکھا ہے۔ بھلا تصوف کی حقیقی کیفیات و تجلیات کو لوگ کب اور کیسے اور کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔